میں خان صاحب عمران خان صاحب کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے یہ ثناء اللہ کیسے جیت گیا ہے؟ میں نے کہا جی بس وہ جیت گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، یہ الیکشن کے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ کہتے اچھا آپ سے تو بندوبست نہیں ہوا، اب میں اس کا بندوبست کروں گا۔ اور اس کے بعد کچھ سال ڈیڑھ بعد رانا ثناء اللہ پر جو جھوٹا مقدمہ درج ہوا، میں اس دن سمجھ گیا کہ یہ جو انہوں نے مجھے کہا تھا اچھا میں اس کا بندوبست کروں گا، میں آج یہ دعوے سے فیصل آباد میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ مقدمہ جو درج کرایا گیا رانا ثناء اللہ پر، وہ مقدمہ عمران خان کی اماں پر درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اکبر ایس بابر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے 8 سال تک جس جرأت اور دلیری کے ساتھ نان فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لڑا اور آخر کار وہ یہ ثابت کرنے میں الیکشن کمیشن میں کامیاب ہو گیا کہ عمران خان نے اربوں ڈالر کی کرپشن بھی کی ہے اور انڈیا اور اسرائیل سے بھی پیسے لیے ہیں۔ جو انڈیا اور اسرائیل سے آدمی پیسے لیتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں وہ پاکستان کا کتنا محب وطن ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا اور اسرائیل سے پیسے لینے پر اور اربوں روپے کی کرپشن کرنے پر فارم فنڈنگ میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دیں اور تحریک انصاف کا نیا چیئرمین منتخب کیا جائے، جس میں سب سے زیادہ اکبر ایس بابر پہ غور کیا جائے۔ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں شہزاد اکبر، ندیم بابر اور اس طرح کے جو لوگ اربوں لوٹ کے ملک سے باہر بھاگ گئے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو FIA کے ذریعے پکڑ کے ملک میں لایا جائے، گوگی کو ملک میں لایا جائے اور اس سے ثابت ہوگا کہ وہ پیسہ کس طرح بنی گالا تک پہنچا اور اس میں خان صاحب خود ملوث تھے۔ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خان صاحب عمران خان صاحب نے جو 2 چہرے ہیں اس شخص کے، ایک چہرہ اسلامی ٹچ والا ہے اور دوسرا چہرہ ہے پاکستان کو توڑنے والا، پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا، پاکستان کے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جانے کا، پاکستان کے نوجوانوں کو، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلط پکچر دکھا کے اسلامی ٹچ دے کے، اور اس کا ڈپٹی اسپیکر خود اسے کہہ رہا ہے کہ ذرا اسلامی ٹچ دیں۔ اس کا مطلب یہ ایک منافق آدمی ہے، اس کے 2 چہرے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک چہرہ اس کا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، ایک جھوٹا آدمی ہے، یہ کوئی اسلامی نہیں ہے، یہ کوئی تسبیح کا سارا جو اس نے پکڑی ہوئی ہے فراڈ ہے اور یہ قوم اور ملک کو کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں تمام اداروں کو تباہ کیا اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دور میں کوئی ادارہ نہیں بخشا، یہاں تک کہ افواج پاکستان کو بھی لڑانے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس ملک کے لیے فتنہ ہے، ایک فساد ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے اس ملک کو بچنا چاہیے۔ اس نے 25,000 ارب قرض لیا ہے۔ اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے 2018 تک 25,000 ارب قرض لیا گیا اور اس کے صرف 3.5 سال دور میں 25,000 قرض لیا گیا۔ وہ پیسہ کدھر گیا؟ کوئی موٹر وے بنی، کوئی پاور پلانٹ لگا، کوئی ایک چیز بتا دے پورے اپنے 3.5-4 سال دور میں کوئی ایک پروجیکٹ بنا دے۔ 1 لاکھ نوکریاں، 1 ارب نوکریاں کدھر گئی؟ 50 لاکھ گھر کدھر گئے؟ سب فراڈ کیا، گمراہ کیا اور ایک غلط منشور دکھا کے قوم اور ملک کو اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے۔ میں
اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اس نے 13 اگست کو بھی، یہ میں آج پہلے آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور خاص طور پہ وزیر داخلہ کے علم میں لا رہا ہوں کہ پنجاب اور سرحد کے تمام سرکاری ملازمین کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ ہے اس کا 13 تاریخ کو، اور جب وہاں پہ ایک بڑا اجتماع یہ اکٹھا کر لے گا تو یہ کال دے گا ڈی چوک جانے کی اور فساد کرائے گا، لوگوں کو مروانے کی کوشش کرے گا، آگ لگائے گا، جھگڑے کرانے کی کوشش کرے گا۔ تو حکومت کو میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں قبل از وقت پیش بندی کریں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان فوری طور پہ تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے کرپشن کی وجہ سے، اسرائیل سے پیسے لینے کی وجہ سے، انڈیا سے پیسے لینے کی وجہ سے فوری طور پر چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے استعفیٰ دے۔